فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کار دو عالم علیہ السلام آپ ایک دن ایک درخت کے نیچے آرام فرما ہے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ارشاد فرمایا کہ جاؤ گرمی ہے تو پانی مجھے پلایا جائے۔ اسی دوران حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ گرم گرم روٹی اور ٹھنڈا پانی حضور کی بارگاہ میں پیش کیا۔ آقا علیہ السلام نے کھانا تناول کیا تو سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کی خدمت کے اندر حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ نے 3 نعمتیں اللہ تعالیٰ کی استعمال کی ہیں، درخت کا سایہ اور گرم روٹی اور ٹھنڈا پانی۔ قیامت کے دن اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ انسان اس دور کے اندر سینکڑوں اللہ پاک کی نعمتیں ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن کبھی سوچا تک نہیں کہ اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ اور ایک دنیا کی دھن لگی ہے کہ ہائے اس کے پاس اتنا ہے، میرے پاس بہت کم ہے۔ جتنا مال کم ہوگا حساب بھی اتنا کم دینا پڑے گا، جتنا مال زیادہ کمایا ہوگا اتنا ہی حساب و کتاب بھی زیادہ دینا پڑے گا۔ اسی لیے صوفیاء کرام یہ گرم گرم کھانا اس سے پرہیز کیا کرتے تھے کہ یہ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ کبھی ہم سے سوال نہ کیا جائے۔ اور اسی طرح یہ ٹھنڈا پانی، یہ ہم تو پتہ نہیں کتنے مشروبات اس وقت پیتے ہیں، وہ سردائیاں، وہ سوڈا واٹر، وہ پتہ نہیں کیا کیا چیزیں ہیں، لیکن کبھی سوچا تک نہیں کہ اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ چلو استعمال کر لی تو اللہ کا نام لینا بھی انسان کبھی بھول جاتا ہے، اور پھر کھا پی لیا تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا بھی بھول جاتا ہے بندہ، حالانکہ اتنی نعمتیں ہوتی ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، حدیث پاک میں آتا ہے جو روزہ رکھتا ہے نا، روزہ رکھتا ہے، جب روزہ افطار کرتا ہے تو وہ جتنا رزق کھاتا اللہ اس کے بارے حساب نہیں لے گا، اس کے بارے میں اللہ پاک بندے سے حساب نہیں لے گا۔ اسی طرح ایک حدیث پاک میں ملتا ہے والدین پہ جو بندے نے خرچ کیا اللہ اس کا بھی حساب نہیں لے گا، کہ اس بندے نے اپنے ماں باپ کے اوپر جتنا بھی انسان خرچ کر دے والدین کے لیے اس کے اوپر کوئی بندے کے حساب و کتاب نہیں ہوگا۔ تو یہ یعنی کہ جو ایک ایک نعمت ہے نا، اگر انسان اس کے اوپر غور و فکر کرے تو پھر اسے پتہ چلتا ہے کہ اللہ پاک نے میرے اوپر کتنی نعمتیں، کتنے احسانات ہیں۔ یہ لوگوں نے خادم اور پھر پتہ نہیں آگے کیا کیا نوکر چاکر رکھے ہوتے ہیں۔ ایک حدیث پاک میں ملتا ہے سردیوں کی راتیں ہوں اور بندہ رات کو اٹھے، اب خواہش یہ ہے کہ گرم پانی ہونا چاہیے، چلو کوئی بات نہیں یہ اللہ پاک کی نعمت ہے، لیکن فرمایا کہ وہ اٹھا، اس نے اپنے کسی نوکر کو نہیں جگایا، کسی کنیز کو نہیں جگایا کہ مجھے پانی گرم کر کے دے، اپنی بیوی کو نہیں جگایا کہ مجھے پانی گرم کر دو۔ آئے تو یعنی کہ انسان اس قدر اپنے آپ کو سمجھ بیٹھا ہے کہ یہ تو لوگ بڑی بات کر دیتے ہیں کہ یہ گھر کے اندر کوئی کام کاج کرے تو کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے، یہ بیوی کی ہر بات مانتا ہے۔ کیا وہ حدیث پاک حضور کے وہ فرمان نہیں پڑے کہ حضرت عائشہ صدیقہ سے پوچھا کہ حضور کیا کرتے تھے؟ تو عرض کیا، آپ نے ارشاد فرمایا میرے آقا گھر کا معمولی کام بھی خود کر لیا کرتے تھے، فرمایا بیوی کو بھی نہیں اٹھائی، بچوں کو بھی نہیں اٹھائی، اس نے خود پانی گرم کیا، اس سے اس نے وضو کیا، پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر نفل ادا کیے، اللہ 1 رکعت کے بدلے اس بندے کو مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنی موج لگی ہوئی ہے کہ انسان کبھی سوچے کہ میں کس مقام پہ کھڑا ہوں۔ اور یہ پھر آپ اوپر سے رمضان شریف
اللہ تعالیٰ کی رحمت تو اب آوازیں دے رہی ہے، آؤ میرے دربار میں، آؤ آؤ، ہم تمہیں یہ بھی عطا کریں گے، یہ بھی عطا کریں گے، بندے تو مجھ سے مانگتا چلا جا۔ لیکن انسان ہے کہ وہ خرافات کے پیچھے چل پڑتا ہے، اور پھر جس حال میں اللہ پاک نے لکھا، غالباً یہ شیخ سعدی علیہ رحمہ آپ کی سیرت میں ملتا ہے کہ آپ یعنی کہ سفر پہ تھے تو جوتا ٹوٹ گیا، گرمی کا سخت موسم تھا، تو جب جوتا ٹوٹ گیا تو پاؤں زمین پہ آئے تو بڑی تپش لگی اور گرمی محسوس ہوئی، پاؤں جلنے لگے، تو شکوہ کر ڈالا، اے اللہ میں تیرا بندہ ہوں، کاش مجھے جوتے مل جاتے۔ یہ بھی بات کر کے چلے تھے، آگے مسجد میں پہنچے تو آگے ایسا شخص نظر آیا جس کے پاؤں بھی نہیں تھے، فوراً سر سجدے میں رکھ دیتے ہیں، مولا تیرا شکر ہے تو نے پاؤں تو عطا فرمائے۔ اس لیے اگر آج بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمتیں ہیں نا، تو انسان دوسروں کے پیچھے بھاگ رہا ہے کہ اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے، اس کے پاس ہے میرے پاس کیوں نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال آپ نے تبلیغ کی ہے، عمر آپ کی اس سے زیادہ ہے، 950 سال، 9 صدیاں، 9.5 صدیاں آپ نے تبلیغ کی ہے، عمر اس سے بھی زیادہ ہے۔ جب آپ کا آخری وقت آیا نا، تو جس جھونپڑی میں آپ کا وصال ہوتا ہے، وہ جھونپڑی لمبائی کے اندر اتنی چھوٹی تھی، اگر آپ لیٹتے ہیں سر جھونپڑی کے اندر آتا ہے تو پاؤں باہر نکل جاتے ہیں، پاؤں جھونپڑی کے اندر آتے ہیں تو اس خیمے کے اندر تو آپ کا سر باہر نکل جاتا ہے۔ تو اسرائیل علیہ السلام بھی بول پڑے، حالانکہ کبھی انہوں نے ایسی بات نہیں کی، کہا ہے نوح اتنی عمر پائی ہے، وہ ایک کمرہ ہی اپنے لیے بنا لیتے، ایک کمرہ بنا لیتے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، اسرائیل جب چلے جانا ہے تو بنانے کا فائدہ کیا ہے، یہاں پر سدا نہیں رہنا، چلے جانا ہے تو یہاں سے پھر اتنا بنانے کا فائدہ کیا ہے۔ تو انسان یعنی کہ بڑی بڑی اونچی عمارتیں جو ہے وہ کھڑی کی جا رہی ہیں، حالانکہ وہ سما 100 برس کا بلکہ خبر نہیں، آقا اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا بلکہ خبر نہیں۔ تو بندہ یہ دوسری چیزوں کے پیچھے بھاگتا ہے، مجھے یہ بھی مل جائے، یہ بھی مل جائے۔ جس حال میں اللہ پاک نے بندے کو رکھا ہے اسی حال میں رہنا۔